الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم۔ قرآن و سنت کے مطابق ایمان اور آزمائش آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ بندہ مومن کو خوشی اور غمی ہر حال میں اجر ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے اور وہ شکر کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر غم سے دوچار ہو اور اس پر صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے باعث خیر ہے۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو اللہ سے ہمت و استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ آج پوری امت کسی نہ کسی صورت میں ابتلا کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حیات طیبہ بڑا سہارا فراہم کرتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سب سے نمایاں اور اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا۔ جس قدر آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اسی قدر آپ پر شدید آزمائشیں بھی ڈالی گئیں۔ بعض اوقات ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس پر مشکلات کی الغار کیوں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہو، وہ ان مشکلات و مصائب کے ہجوم میں بھی اللہ سے رشتہ استوار رکھے گا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ بلا شبہ تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ آزمائشوں سے انبیاء کو سابقہ پیش آتا ہے، پھر جو لوگ مقام و مرتبے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اسی حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، یبتلی الرجل علی قدر دینہ، ہر شخص کو اس کی دین کے ساتھ وابستگی کے مطابق ابتلا میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء کی زندگیاں اس حقیقت کو مکمل طور پر واشگاف کرتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال راہ حق میں مارے کھائیں، زخمی ہوئے، ستائے گئے اور استہزاء کا نشانہ بنتے رہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، گھر بار سے نکالا گیا، بیٹے کی قربانی کے امتحان سے آزمایا گیا، اور اس سے بھی قبل نوجوان بیوی سیدہ ہاجرہ اور آنکھوں کے تارے شیرخوار بیٹے اسماعیل کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں تنہا چھوڑنے کا حکم ملا، جس کی بلا چوں چرا اطاعت کی گئی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی سخت آزمائشوں کا طویل دور قرآن کے صفحات کی زینت ہے۔ اللہ کے صابر نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشیں ہمہ جہت و ہمہ پہلو تھیں۔ جسمانی امراض و تکالیف سے لے کر اہل و عیال کی جدائی و فراق اور نہ معلوم کیا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے احوال پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بے ساختہ بھیگ جاتی ہیں۔ وقت کے ظالم حکمرانوں نے ان کو بدترین مظالم کا نشانہ بنایا، مگر ان عظیم ہستیوں کی عظیمت قابل داد و تحسین ہے کہ اللہ کے در سے ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہ ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو کھلم کھلا ہو رہی تھی، تو پہلے وہ قید کیے گئے، پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا۔
حضرت عیسیٰ پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا، کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان و راستی کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا۔ رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور برابا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں، تو ان کے پورے مجمع نے بالاتفاق پکار کر کہا کہ برابا کو چھوڑ دے اور یسوع کو پھانسی پر لٹکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اول تا آخر آزمائشوں کی یلغار اور غم و اندوہ کی بھرمار نظر آتی ہے۔ آپ کے ہر امتی کو مشکل گھڑی میں اپنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالنی چاہیے۔ آپ رحم مادر میں تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ نہ باپ نے اپنے عظیم بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ عظیم بیٹے نے باپ کی آغوش شفقت کا لطف اٹھایا۔ ماں نے ممتا کی مثالی محبت دی اور اس در یتیم کو بڑی توجہ اور پیار سے پالا پوسا۔ بیچ میں شیر خارگی اور ابتدائی بچپن کا دور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر بنو سعد میں گزرا۔ واپس آتے تو ماں کی آنکھوں کا یہ نور جوانی میں بیوہ ہو جانے والی سیدہ آمنہ کے غمزدہ دل پر مرہم رکھ دیتا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ مدینہ و مکہ کے درمیان مقام ابوا پر حالت سفر میں محبوب کبریا ماں کی ممتا کی نعمت عظمیٰ سے بھی محروم ہو گئے۔ یہ مالک ارض و سما کی مشیت تھی۔ غم کی ان گھڑیوں میں آپ کی خادمہ ام ایمن نے ننھے در یتیم کو ممتا کا بدل عطا کیا، جو خود ان کے لیے ایک عظیم ترین تاریخ اعزاز اور اللہ کے ہاں بے مثال درجات کا ذریعہ بنا۔ سردار قریش، بزرگ سردار قبیلہ عبد المطلب، جو اپنے پوتے کی سانس کے ساتھ سانس لیتے تھے، محبوب بیٹے کے بعد پیاری بہو کے اچانک وفات پا جانے پر اس دوہرے غم سے دوچار ہوئے تو لخت جگر محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی اپنے سے قریب کر لیا۔ بوڑھا سردار مجلسوں کی صدارت بھی کرتا، قومی و قبائلی امور و معاملات میں فرائض منصبی پر بھی توجہ دیتا، مگر ہر چیز سے زیادہ اب اس کے نزدیک یہ گل نوبہار عزیز تر تھا۔ اس کی صبح بھی اس کے دم قدم سے روشن تھی، اس کی راتوں کا سکون بھی اسی روشن چراغ سے وابستہ تھا۔ 2 سال یوں بیتے کہ دادا نے اپنے بے مثل پوتے کو شفقت پدری بھی دی اور ماں کی ممتا کی کمی بھی محسوس نہ ہونے دی۔ 2 سال کا وقت جیسے پلک جھپکنے میں بیت گیا۔ اللہ نے اب دونوں پیاروں کے درمیان بھی پھر سے جدائی کا فیصلہ کر لیا۔ 8 سال کی عمر میں یہ شجر سایہ دار بھی اس سر سے اٹھ گیا۔ غم کے پہاڑ تھے اور صدمات کے ریگزار، مگر جسے خالق نے سید الانبیاء و قائد انسانیت بنانے کا روز اول ہی سے فیصلہ فرما دیا تھا، اس کے قلب نازک ان بھاری صدمات کو بھی سہ گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور محمد بن عبداللہ کے شفیق چچا اپنے خانوادے کے اس در نایاب کی دلجوئی میں لگ گئے۔ سبھی چچا غمگسار تھے، مگر زبیر اور ابو طالب نے تو تاریخ میں وہ مثال قائم کر دی جس کی نظیر نہ اس سے قبل انسانی تاریخ میں ملتی ہے اور نہ اس کے بعد کی تاریخ میں دہرانا کسی کے بس میں ہے۔ یوں بچپن جوانی میں ڈھل گیا۔ پاکیزہ جوانی، طیب و تقدس معاب شب و روز، ہر آلائش سے پاک، ہر خوبی سے مزین، خزف ریزوں کے درمیان چمکتا ہوا ہیرا، ہر شخص کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا قیمتی موتی، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوانی میں اللہ نے قدر سکون خوشحالی بخشی، تجارت خوب چمکی۔ مکہ کی سب سے معزز، زیرک اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ تجارتی کاروبار میں شراکت کا تجربہ طرفین کے لیے انتہائی خوشگوار ثابت ہوا۔ اس منفرد تجربے نے اس عظیم خاتون کو اتنا متاثر کیا کہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مکہ کا یہ انمول ہیرا اس کے نصیب میں آ جائے۔ خود محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ کی بے پناہ خوبیوں کو قریب سے دیکھ لیا تھا۔ یوں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ مثالی جوڑا ترتیب دے دیا۔ مکہ کی مالدار بیوہ زندگی کے 40 سال گزار چکی تھی، جبکہ آفتاب رشد و ہدایت 25 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ یہ مثالی جوڑا تھا جس کی مثال تاریخ انسانی میں سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اللہ نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی، یہ اس کا عظیم عطیہ تھا۔
दोनों बेटे कासिम और अब्दुल्ला अलमारूफ तैयब व ताहिर यके बाद दीगरे बिल्कुल इब्तिदाई उम्र ही में अल्लाह ने वापस ले लिया। हजरत कासिम ही की निस्बत से आपकी कुन्नियत अबुल कासिम है। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में अपने गुलदस्ते की जीनत बना लिया और अपने महबूब को फिर दर्द व फिराक की मुश्किल घाटी से गुजारा। वो हकीम है, वो कादिर मुतलक है, उसके बरगुजीदा बंदे ने सब्र और रज़ा के साथ सर तस्लीम खम कर दिया कि यही उसके शायान शान था। कासिम और अब्दुल्ला तो जवानी का फल थे, बुढ़ापे में अल्लाह ने एक और मीठा मेवा अता फरमाया, चांद सा बेटा जद्द अमजद के इसमें गरामी पर इब्राहीम नाम रखा। दूध पीता इब्राहीम सैयदे कौनैन की आंखों का तारा, दिल का करार और आंखों की ठंडक था। अचानक बीमारी ने आ लिया। जन्नत का फूल अपने बेबदल बाप की आगोश में है। फरिश्ते अजल अपना फर्ज अदा करने के लिए आ गया है। वो बेचारा तो हुक्म का पाबंद है। इब्राहीम आखिरी सांस लेता है। उस कायनात का सबसे बड़ा इंसान उस लम्हे गम के पहाड़ के सामने खड़ा है। तकाज़ाए फितरत है कि आंखों से आंसू रवा हो गए। साद बिन उबादा देख कर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप भी रो रहे हैं। फरमाया कि दिल जख्मी है, आंखें अश्कबार हैं, मगर हम अपने रब की रजा पे राजी हैं। हमारी जबान से कोई अल्फाज नहीं निकलेगा जो रब्बे कायनात को नापसंद हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत ने आपके गले में चादर डालकर इस कदर ऐंठा क्या आपका दम रुकने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खबर हुई तो आप दौड़े हुए आए, आपको उसके शर से बचाया और कुरैश से मुखातब होकर कहा, क्या तुम एक शख्स को इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। कुफार ने हजरत को तो छोड़ दिया, मगर हजरत अबू बकर को लिपट पड़े और खूब जदोकोब किया। एक मर्तबा सहने काबा में कुरैश ने आपको घेर लिया और आपकी शान में गुस्ताखी से पेश आना चाहा। हजरत हारिस बिन अबी हाला को खबर हुई तो दौड़े हुए आए और आपको अशरार के हुजूम और शरारत से बचाना चाहा। कुफार ने हजरत हारिस को वहीं शहीद कर दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्त दराजी की जुरात उनको न हो सकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ता जहां से आप रात के वक्त गुजरने वाले होते कांटे बिछा दिए जाते, क्या आपको अजियत पहुंचे। एक मर्तबा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में नमाज पढ़ रहे थे, कुरैश भी वहां बैठे थे। अबू जहल ने कहा कि फला मकाम पर ऊंट ज़बा हुआ है, उसकी ओझड़ी पड़ी हुई है, कोई उसको उठा कर लाए और मोहम्मद के ऊपर डाल दे। ये सुनकर उक़बा बिन अबी मुईत उठा और वो ओझड़ी उठा लाया। जब आप सजदे में गए तो आपकी पुश्त पर रख दी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तवज्जो इल्लाह में खबर भी न हुई, मगर कुफ्फार हंसी के मारे टूटे जाते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी वहीं मौजूद थे, मगर कुफ्फार का हुजूम देखकर उनको कुछ जुर्रत न हुई। इत्तिफाकन हजरत फातिमा ज़हरा जो बच्ची थी आ गई और उन्होंने आगे बढ़कर बाप की पुश्त पर से उस ओझड़ी को सरकाया और कुफार को भी बुरा भला कहा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर पत्थर फेंके जाते थे, गंदगी वगैरह भी आपके घर फेंक देते थे। एक मर्तबा आपने फरमाया कि ए बनु अब्दे मनाफ, ये अच्छा हमसायगी का हक अदा कर रहे हो। कभी मजनून का खिताब देते गर्ज कुफ्फार ने हजरत को साहिर कहा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कभी तकलीफ पहुंचाने और आपके काम में रुकावटें पैदा करने में कोई कोताही नहीं की। उधर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरे अज़्म इस्तिक़लाल और हिम्मत और जुर्अत के साथ अपने काम में मसरूफ थे। जब कुरैश को इस अम्र का यकीन हो गया कि हमारी कोशिशों से कोई हस्बे मंशा नतीजा पैदा नहीं हुआ, तो उन्होंने मजबूरन दूसरा पहलू इख्तियार किया। फिर चारों बेटियों में से रुकैया, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब बनाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके आपकी ज़िंदगी ही में आखिरत को सिधार गईं। सिर्फ फातिमा ज़हरा बाद तक जिंदा रहीं। उनके मुताल्लिक भी सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सिद्दीक़ा की एक रिवायत है कि मर्ज़ुल मौत में फातिमा हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। मैं
میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، میں نے دیکھا کہ فاطمہ بے ساختہ زار و قطار رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ فاطمہ مسکرا رہی ہیں۔ میں نے بعد میں فاطمہ سے اس صورتحال کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ امی جان، بابا جان نے مجھ سے فرمایا کہ ان کے کوچ کا وقت آ گیا ہے، تو میں فرط غم سے رونے لگی، مگر اس کے بعد انہوں نے فرمایا لخت جگر، میرے اہل بیت میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں خوشی سے مسکرا دی۔ سیدہ خواتین جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ زندہ رہی اور پھر اپنے عظیم والد کے پاس جنت الفردوس میں چلی گئی۔ یہ ہے حاصل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی اور عائلی احوال کی ایک جھلک۔ ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے۔ غم کے پہاڑ آ جائیں تو اس عظیم شخصیت اور قائد انسانیت کی طرف دیکھیے، دل کو قرار مل جائے گا۔ صبر کیجئے، اللہ نعمتوں سے نوازے گا، وہی غموں کا مداوع کر سکتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں جو غموں کے ہجوم سے نجات کے لیے آپ نے سکھائے۔ ہمارے لیے بھی یہ دعا نسخہ شفا اور دوائے مرض ہے، بشرطے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ سے ان الفاظ میں طلب کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی کو جن کا نام ابو امامہ تھا آپ نے مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کیا بات ہے کہ تم اس وقت جبکہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضرت مجھ پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہے، فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعائیہ کلمہ نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے؟ ابو امامہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتا دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کے حضور میں عرض کیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور بے کسی سے اور سستی و کاہلی سے اور بزدلی و کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرضے کے بار کے غالب آ جانے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ابو امامہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا اور اس دعا کو اپنا صبح و شام کا معمول بنا لیا، تو خدا کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئی اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ یہ مجرب اور آزمودہ نسخے ہیں، تیر ہدف ہیں، مگر جس رسول رحمت نے ہمیں یہ بتائے اس سے حقیقی محبت اور اس پر پختہ ایمان اور جس ذات سبحانہ تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں اس کی مکمل بندگی اور وفاداری کا اہتمام شرط قبولیت ہے۔ آئیے آج سچے دل سے عہد کریں کہ باری تعالیٰ اور اس کے رسول برحق کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور ان کی قائم کردہ تمام حدوں کا ہر حال میں اہتمام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہر مشکل کو آسان بنا دے گا اور ہر ابتلا کو اخروی کامیابی کا ذریعہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔